کے حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ دلیل ہوتی ہے حرمت کے لیے، جس سے روکنا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے، جو کرنا ہے اس کے لیے دلیل جی آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی جانور معلوم کرنا ہے کہ حلال ہے یا حرام، تو آسان طریقہ یہ معلوم کرو کہ کیا اس کو منع کیا گیا ہے۔ اگر منع نہیں کیا گیا تو وہ حلال ہے، منع نہیں کیا گیا تو وہ حلال ہے۔ علماء نے مہربانی کی، ہمیں فہرست بتا دی، طریقہ بتا دیا معلوم کرنے کا، تو ہم نے حلال جانور کھانے ہیں، حرام نہیں کھانے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام جانور حلال فرمائے، مگر وہ جانور جن کی تفصیل بتا دی، قرآن حدیث میں بتا دیا گیا کہ یہ نہیں کھانے ہیں، تو جو منع کر دیا اس سے رکنا ہے، جس سے منع نہیں کیا اس سے رکنے کی کوئی اگر بات کرے تو اس سے دلیل مانگی جائے گی۔ یہ بہت اہم اصول ہے، اگر یاد ہو جائے کہ دلیل حرمت کے لیے ہوتی ہے۔ دلیل کس کے لیے ہوتی ہے؟ حرمت کے معنی حرام ہونا۔ علت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، علت کے معنی حلال ہونا۔ تو اب اس کو آپ سب پر لگائیں۔ کوئی آئے آپ کے پاس آ کر کہے کہ تم نبی کا نام چنتے ہو، یہ تو غلط ہے، تو دلیل کائے کے لیے ہوتی ہے؟ منع کے لیے، اسے کو دکھائے۔ وہ اگر آپ سے پوچھے کہ کہاں لکھا ہے کرو، تو آپ سے تو کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، منع کے لیے دلیل چاہیے، تو منع کی دلیل دکھا۔ وہ کہے کہ میلاد منانا غلط ہے، اور کہاں لکھا ہے؟ منع دکھاؤ۔ وہ کہے کہاں لکھا کرو، کہنا کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، منع کے لیے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو جائے نا، کوئی آپ کے سامنے ٹکے گا نہیں، اسے کہا دکھا، قرآن میں دکھا، حدیث میں دکھا، کہیں دکھا، اور وہ دکھا سکتا نہیں۔ تو دلیل حرمت کے لیے ہوتی ہے۔ تو قرآن نے، حدیث نے جن کو منع کر دیا ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ جن کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کا حکم میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ اللہ تعالی کی حلال کی ہوئی چیزوں کو خام خواہ کچھ لوگ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ پرہیز، طبیعت موافق نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بڑے کا گوشت نہیں کھانا، چاول نہیں کھانا، باقی چیزیں نہیں کھانا، 2 دن 4 دن، تمہاری اس وقت طبیعت مزاج اس طرح کا نہیں ہے، کھاؤ گے تو تمہیں فائدہ نہیں ہو۔ ایک تو یہ ہوتی ہے بات، لیکن وہ میں کھاؤں گا ہی نہیں، وہ ہے حلال، اور آپ نے اپنے اوپر حرام کر دیا، تو یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے، یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے، جس کو اللہ نے آپ کی طبیعت کے موافق نہیں، آپ کو اس سے رغبت نہیں، آپ نہیں کھاتے، وہ اور بات ہے، انکار کرتے ہیں تو اور بات۔ اب اس کا حکم میں سمجھا دوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام، سب کہیں رضی اللہ، بڑے مشہور صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یہودیوں کے مدینہ منورہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ نہیں آئے تھے تو یہ وہاں پر یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، سب لوگ ان کو بہت زیادہ جانتے پہچانتے تھے ان کے علم کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ کہتے ہیں لوگ استقبال کے لیے نکلے، میں نے نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں آسمانی کتابوں، میں نے کہا نکل کے دیکھتا ہوں، اگر وہی ہے تو ایمان لے آؤں گا۔ حضور کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان، چہرہ دیکھتے ہی ان کے منہ سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، اتنا پیارا چہرہ، جھوٹوں کے چہرے پیارے مجھے نہیں ہوتے، اتنا پیارا چہرہ۔ مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو گئے،
ایک لشکر میں جنگ کے لیے کافروں سے مسلمانوں کے ساتھ ہے جہاد میں. مسلمانوں نے اپنے کھانے کے لیے صحابہ نے اونٹ ذبح کیا. یہودی اونٹ کا گوشت کھاتے. دھیان سے جواب دینا, جمعہ کا دینا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, کیا اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے؟ آواز واجب ہے؟ سنت موقدہ؟ حلال ہے. کیا ہے؟ کھانا چاہو کھاؤ, نہیں کھانا چاہتے نا. فرض واجب سنت موقدہ لازمی نہیں. جب ان کے سامنے رکھا گیا انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا, انکار کر دیا, میں نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ یہودی رہ چکے تھے, یہودی, اور اس وقت کا اثر تھا کہ اس زمانے میں جب تک یہودی تھے ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے منع کر دیا. ادھر انہوں نے منع کیا, اللہ نے آیت اتاری, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے, اے ماننے والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یا اللہ, اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے تو کیا اسلام میں پورے پورے داخل نہیں؟ سنو میرے دوستوں اور بزرگوں, سمجھو, اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت مؤکدہ نہیں, مگر یہودیت کا اثر جس وجہ سے انکار کیا, اللہ فرماتا ہے یہ پورے پورے اسلام میں داخل نہیں. قرآن نے بتا دیا اگر غیروں والی عادتیں ہیں تو ہم اسلام میں پورے پورے داخل نہیں. تو اب وہ لوگ جو یہود و نصارہ کا کوئی طریقہ اپنائے ہوئے ہیں, ذرا سوچیں. ہم میں تو 50 باتیں نکلیں, ان میں تو صرف ایک بات تھی, گوشت نہیں کھا رہے تھے, انکار کر رہے تھے. یہاں کیا کیا ہے؟ لباس دیکھیں, وضاحت دیکھیں, اور 10 باتیں ہمارے اندر ہوں گی. تو ہمیں سوچنا چاہیے. حلال اور حرام کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ صرف حلال ہے اونٹ کا گوشت, مگر انہوں نے انکار کیا. اللہ نے آیت اتاری, پتہ چل گیا کہ اگر کوئی ایسی عادت جو یہود و نصارہ مجوس کا ہنود کا شعار ہے, ان کی نشانی ہے, اور وہ ہم نے اپنائی ہوئی ہے, تو اسلام میں پورے پورے داخل اونچی. سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. یہاں سے مجھے اور آپ کو جو سبق ملتا ہے, تو جو لوگ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو خام خواہ اپنے اوپر میں فلانی چیز نہیں کھاؤں گا, میں نے پہلے بتا دیا. ایک ہے مزاج, کوئی تکلیف, کوئی بیماری, اس کی وجہ سے اپنے آپ کو آپ نے روکا ہوا ہے, وہ اور بات ہے کہ کچھ دن کے لیے یا کچھ وقت کے لیے پرہیز ہے, وہ اور بات ہے. لیکن انکار کرنا یا اس کو اپنے لیے منع کر دینا, ایسا کرنا اسلامی طریقہ نہیں. جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال نہ ٹھہراؤ, جس کو حلال کیا ہے اس کو حرام نہ ٹھہراؤ, کیونکہ یہ مسلمان کا کام نہیں. قرآن میں ہے, بحیرہ صاحبہ وغیرہ کا ذکر ہے, تو اس حوالے سے وہ تفصیل ان کے بیان میں آئی. اللہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, یہ من بیانیہ ہے. رجس سے مراد بت, کون ہے؟ اونچی بت. غلط عقیدوں سے, ناجائز مال سے, جھوٹ بولنے سے بچنا. کیا کرنا ہے؟ جی ہم بچتے. ناجائز دولت,
الا ماشاء اللہ، جب یہ کہہ دیں تو وہی جس کو اللہ نے بچایا ہوا ہے، ورنہ بتاؤ کون نہیں دھسا ہوا ہے۔ پھر چاہتے ہیں کہ جی گھر میں امن ہو، آپس میں محبت ہو، برکت ہو، کہاں سے ہوگی؟ غلط عقیدوں سے، ناجائز مال سے اور جھوٹ بولنے سے۔ سونا کون سا اچھا؟ جو خالص۔ دودھ کون سا اچھا؟ جو ملاوٹ والا کیا کرے گا؟ پیٹ خراب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ تو سونا مانگتے ہو خالص، دودھ مانگتے ہو خالص، تو ایمان خالص کیوں نہیں ہے؟ جب ایمان کی بات آئے تو پھر ایمان بھی خالص ہونا چاہیے۔ اگر خالص نہیں ہوگا تو قبول نہیں۔ یہ چیز مجھے پسند ہے، مولوی صاحب کوئی گنجائش نکال دیں، اس کا کوئی رستہ نکال دیں۔ خالص ہونا پڑے گا، غلط چیز کو پسند کر سکتے یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہوگا کہ کافروں والی چیزیں بھی چلتی رہیں اور مسلمانوں والا بھی معاملہ چلتا رہے۔ سوچنا ہوگا، نام بھی مسلمانوں والا، لباس بھی مسلمانوں والا، غذا بھی مسلمانوں والی، عادتیں بھی مسلمانوں والی، باتیں بھی مسلمانوں والی رکھنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ نام مسلمانوں والا، لباس کافروں والا، عادتیں کافروں والی، یہ ہو سکتا نہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صاف فرما دیا گیا۔ اب رجس، اس کی ایک تفصیل ہے۔ نجاست گندگی سے بچتا ہے آدمی۔ آپ کو شوق ہے گندگی اوپر لگانے کا؟ پوچھ رہا ہوں، ہر آدمی بچے گا۔ رجس ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہو، جس سے طبیعت کو نفرت۔ اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں یہ 4 قسم ہے: من حیث الطبع، من حیث العقل، من حیث الشرع، من حیث الطبع والعقل والشرع۔ طبیعت کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اور شریعت اور عقل اور طبیعت ان سب کا حوالہ سے یہ مرکب ہوتا ہے۔ مردار شریعت کے حوالے سے بھی رجس، عقل کے حوالے سے بھی، طبیعت کے حوالے سے بھی۔ تو مردار جانور ہے، عقل اور شریعت کو اس سے نفرت ہے، طبیعت کو، لہذا وہ تینوں کی قسم میں آ جائے گا۔ رجس سے شرعی، شرعن رجس، شراب، جوا، اس کو شریعت نے گندا کہا، برا کہا۔ اوثان، وثن کی جمع، وہ پتھر جن کی پرستش کی جائے، جن کی پوجا کی جائے، جیسا کہ مفردات میں اس کا معنی لکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے وثن، ایک ہوتا ہے صنم، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صنم وہ ہے جو درخت یا سونے یا چاندی سے شکل بنائی جائے، اور وثن جو پتھر اور مٹی سے بنائی جائے، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پر فَاجْتَنِبُوا امر وجوبی، وہ امر جو واجب کے لیے، اب معنی یہ ہوگا کہ جن کی تعظیم و تکریم کرنی ہے ان کی تعظیم کرنا ہم پر لازم واجب ہے، تو پھر جن کی تعظیم کرنی ہے ان کی توہین سے بھی بچنا واجب ہے، ان کی توہین سے بچنا بھی واجب۔ دھیان سے سنو، مسئلہ بڑا اہم آیا۔ جس کی تعظیم کرنی ہے اور تعظیم کرنی اس کی واجب ہے، تو وہ معظمات جن کی تعظیم کرنی ہے ان کی توہین سے بچنا بھی۔ اگر زور لگا کے کہے تو چاہیے، کیوں کہلوایا ہے؟ جو تعظیم نہیں کرتا اس سے دوستی کرنی چاہیے؟ سوچ کے جواب دیجیے۔ کرنی چاہیے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ بہن بیٹی کا رشتہ دینا چاہیے؟ میرے کہنے کی بات نہیں، مسئلہ ہے کہ جو تعظیم نہیں کرتا
اب ہم نے اس سے بھی بچنا ہے، اور جو توہین کرے اس سے بھی بچنا ہے۔ خود توہین کرنی نہیں، توہین کرنے والے سے بچنا ہے۔ یہ بہت اہم بات، کیونکہ فاجتنبوا، دور رہو۔ یہ امر وجوبی، امر حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب کے لیے، ایک پسندیدہ کے لیے، جس کو استحبابی کہتے ہیں۔ یہ امر وجوبی ہے، تو معنی کیا ہوگا کہ ہم نے گندگی سے دور رہنا ہے، تعظیم جن چیزوں کی کرتی ہے ان کی توہین کرنے والوں سے بھی دور رہنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جانوروں کا ذکر الگ ہے اور ان کا ذکر الگ۔ پہلے تعظیم کا بیان، پھر جانوروں کا بیان، پھر بتوں کا بیان، پھر جھوٹ کا بیان۔ پتہ چل گیا کہ اجتناب اہمیت رکھتا ہے۔ پہلے ذکر جانوروں کی علت کا کیا گیا، اس کے بعد ان کا ذکر ہوا۔ یہ ترتیب بھی مجھے آپ کو بہت پیغام دے رہی ہے۔ معظمات کی توہین سے اجتناب کرنا ہے، حرمات کا جن کا انتہائی درجہ ہے، یعنی بت پرستی کا اجتناب، حرام ہونے کا آخری درجہ کسی طرح بھی، وہ تصویر ہو، وہ بت ہو، وہ اسٹیچو ہو۔ آج گھروں میں فیشن کے نام پر اسٹیچو رکھ لیے گئے ہیں، عجیب بڑا قیمتی ہے، وہ مجسمہ بنا ہوا، میں پتہ نہیں کون سے ملک سے لایا ہوں، گنجائش پوچھی گئی ہے۔ پتہ ہے آپ کا اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں، مگر آپ نے اس کو درجہ تو دیا ہے نا، تو اس کو جس کو درجہ نہیں دینا تھا اس کو آپ نے دے دیا درجہ، تو یہ غلط ہو گیا، بچنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ پھر فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پہلے تو بتوں کی گندگی سے ان سے دور رہنے کو کہا گیا، اب تخصیص کے بعد تعمیم، پہلے خاص اب عام، کہ بت پرستی سب سے بڑا جھوٹ ہے، راس الزور کہیں گے اس کو۔ کوئی ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہے منہ پر لانی۔ اب مشرک کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ بت عبادت کا مستحق ہے، تو اس کے لیے ہمیں خاص طور پر کہہ دیا اب جھوٹ کی جتنی قسمیں ہیں ان سب سے بچنا اونچی ہے۔ اب سن لیں، ہر وہ چیز جو برائی کی طرف لے جاتی ہے، ہر وہ چیز اس سے بچنا، اس سے بچنا، اس سے بچنا۔ نہیں آپ سمجھ رہے، ذرا سمجھ کے کہیے، ہر وہ چیز جو برائی کی طرف ایسا دوست ہے، ایسی بیوی ہے، ایسی خواہشیں، ایسا سامان ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس سے بھی اس سے بھی۔ یہ اگر سمجھ آ گیا تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ ایسی تحریر پڑھ رہے ہیں، ایسی کتاب، ایسا رسالہ، ایسا ناول، ایسی چیز جو برائی کی طرف لے جا رہی ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ گھر میں میگزین لاتے ہیں آپ، اخبار، رسالے، دیکھیں کہیں یہ تحریر برائی کی طرف تو نہیں لے جا رہی، ایسی تصویر، ایسا سامان، سوچتے جائیں گے آپ کا ذہن کھلتا جائے گا۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا، بڑا مشہور واقعہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کو نقل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جی پیتا پلاتا بھی ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جوا بھی کھیلتا ہوں، گڑبڑ شڑبڑ یہ سب کچھ سارے کام کرتا ہوں، مگر آپ سے پیار ہو گیا، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایک برائی چھوڑوں گا، سارے گناہ نہیں چھوڑوں گا، صرف، اور وہ آپ سے وعدہ کروں گا جیسے چھوڑنا چاہیے ویسے چھوڑوں گا، یعنی ایسا چھوڑوں گا کہ پھر اس کو کروں گا۔ میرے نبی کو اختیار، میں تو آج اختیار نہیں رکھتا، کوئی آ کے مجھ سے کہے کہ میں سارے گناہ کروں گا، مسلمان کر لو، میرا اختیار نہیں، نبی کا اختیار۔ حضور نے فرمایا وعدہ کرتا ہے، اس نے وعدہ فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ اس نے کہا جی وعدہ ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔
گھر گیا، رات کا ٹائم آیا، اس نے کہا یار چلوں کوئی چل کے 2-4 گھونٹ لگاؤں کہیں، پینے کی عادت تھی، چلا۔ جب باہر نکلا اتفاق سے کوئی ٹکرا گیا جاننے والا، کدھر جا رہے ہو؟ اب اس کو اگر بتاتا ہے کہ شراب پینے جا رہا ہوں تو پتا چلتا ہے، صبح نبی کو رپورٹ مل جائے گی، کوڑوں کی سزا ہو جائے گی، بدنامی الگ ہو۔ اور اگر دوسری بات کرتا ہوں تو تازہ وعدہ کیا ہے، جھوٹ کہنے لگا یار ارادہ تھا کسی چیز کا، چلو پھر کبھی سے واپس ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا چلو پی نہیں سکا تو چوری کر لوں، پھر نکلا، پھر کوئی ٹکرا گیا، ادھر جا رہے ہو؟ کیا بتایا اس کو؟ اگر اس کو بتاتا ہوں چوری کے لیے جا رہا ہوں، صبح رپورٹ ہوگی، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، بدنامی الگ ہوگی۔ نہیں بتاتا ہوں، غلط بولتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، تو وعدہ کیا ہے آج ہی کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر واپس 2 راتیں 3 راتیں اس طرح ہوئی۔ تو جب بھی کبھی ہو تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ، دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا جی کچھ اور چھوڑوا رہے، یہ آپ نے جو چھوڑوایا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا میں نے جڑ کو پکڑا، تجھ سے جھوٹ چھوٹ جائے گا تو ہر برائی چھوٹ جائے گا۔ جڑ کو پکڑا ہے کہ یہ اصل تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو جھوٹ کتنی بری بات ہے۔ اور آج ہم اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جھوٹ ہمارے منہ میں آ کے شرماتا ہوگا، کس کے منہ میں آ گیا اس کو بھی شرم آتی ہوگی، اتنا جھوٹ۔ شیطان سے اللہ نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جھوٹ نہیں بولا، صاف بول دیا جو کہنا، یعنی جھوٹ شیطان کو بھی پسند نہیں، اور ہمارا تو جھوٹ کے بغیر گزارا، بیوی میاں سے، میاں بیوی سے، بچے باپ سے، باپ بچوں سے، رشتہ دار رشتہ داروں سے، مالک غلام، ملازم سے، ملازم اپنے آقا سے۔ کون ہے جو جھوٹ نہیں بول رہا؟ ہمارا تو ملک ہی جھوٹ میں چل رہا ہے، حکومت عوام سے، عوام حکومت سے، سارا جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہر طرح یہ جھوٹ بہت بری بیماری، بہت بری۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی، غوثوں کے غوث، قطبوں کے قطب، ولیوں کے ولی، کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ شام کیسے مل گئی؟ ولیوں کے سر